عرب کا شہزادہ سعودی عرب سے افغانستان کے چٹیل پہاڑوں تک کیسے پہنچا؟ ناظرین، یہ کہانی ہے اسامہ بن لادن کی پیدائش سے موت تک مکمل سوانح حیات پر مبنی۔ آپ میں سے جو بھی چینل پر نیا ہے اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو آخر تک لازمی ضرور دیکھیے گا۔ اب میں بنا وقت کو ضائع کیے بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اسامہ بن لادن کی ابتدائی زندگی اور پس منظر کیا ہے؟ اسامہ بن محمد بن عواد بن لادن 10 مارچ 1957 کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد بن لادن ایک کامیاب یمنی نژاد سعودی تاجر تھے جو سعودی عرب کے شاہی خاندان کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جس وقت میں سعودی حکومت کے پاس اپنا ذاتی ہیلی کاپٹر نہیں تھا، اس وقت میں محمد بن عواد بن لادن کے پاس اپنا پرائیویٹ ہیلی کاپٹر ہوا کرتا تھا۔ ان کے والد نے تعمیراتی صنعت میں بے پناہ ترقی کی اور بن لادن گروپ قائم کیا۔ ناظرین، سعودی عرب میں تقریباً انفراسٹرکچر بن لادن گروپ اینڈ کمپنیز ہی کا کیا ہوا مکمل کام ہے، جو مشرق وسطیٰ کی ایک بڑی تعمیراتی کمپنی کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اسامہ کی والدہ علویہ غانم شام کے شہر لتاکیہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد کی مختلف بیویوں سے 50 سے زائد بچے تھے اور اسامہ بن لادن ان میں سے 17ویں نمبر پہ تھے۔ ناظرین، اسامہ نے ابتدائی تعلیم سعودی عرب میں حاصل کی اور بعد میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں داخلہ لیا۔ ابتدا میں وہ سول انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن بعد میں ان کی دلچسپی اسلامی تعلیمات، جہاد اور سیاسی معاملات میں بڑھتی چلی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھے۔ وہ صغیر اسلامی نظریاتی کے حامی بن گئے اور سید قطب جیسے نظریہ دانوں سے متاثر ہوئے۔ ناظرین، افغان جہاد اور القاعدہ کا قیام، افغانستان میں داخلہ اور سوویت یونین جنگ سن 1969 سے لے کر 1989۔ 1969 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو اسامہ بن لادن نے افغان مجاہدین کے لیے مالی اور عسکری مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پاکستان کے شہر پشاور آئے، جہاں انہوں نے عبداللہ عزام کے ساتھ مل کر جہادی سرگرمیوں میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے اپنے ذاتی وسائل سے مجاہدین کو ہتھیار، تربیت اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کی۔ سن 1988 میں اسامہ نے القاعدہ نامی تنظیم کی بنیاد رکھی، جس کا مطلب بنیاد یا مرکز تھا۔ اس تنظیم کا مقصد دنیا بھر میں اسلامی جہاد کو فروغ دینا تھا۔ جب 1991 میں عراق نے کویت پر حملہ کیا تو سعودی عرب نے امریکی فوجوں کو اپنی سرزمین پر اتارنے کی اجازت دی، جس پر اسامہ بن لادن نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سعودی حکومت پر شدید تنقید کی، جس کے نتیجے میں انہیں پہلے نظر بند کیا گیا اور پھر ملک بدر کر دیا گیا۔ وہ پہلے سوڈان گئے، جہاں انہوں نے اپنی کاروباری سرگرمیاں جاری رکھیں اور جہادی تنظیموں کی مدد کی۔ تاہم امریکی دباؤ کے بعد سوڈان کی حکومت نے 1996 یعنی 1996 میں انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد وہ افغانستان چلے گئے۔ ناظرین، 1998 یعنی 1998 میں امریکی سفارت خانوں پر حملے ہوئے۔ 7 اگست 1998 کو کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر بم دھماکے کیے گئے، جن میں 224 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ امریکہ نے ان حملوں کا الزام القاعدہ پر عائد کیا اور اسامہ بن لادن کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا۔ سن 2000 میں USS کا کول حملہ ہوا۔ 12 اکتوبر سن 2000 کو القاعدہ کے جنگجوؤں نے یمن کے ساحل پر امریکی بحری جہاز USS کول پر خودکش حملہ کیا، جس میں 17 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد ناظرین، سن 2001 سے 2011 9/11 حملے اور عالمی جنگ کا آغاز ہوا۔ 11 سپتمبر 2001 9/11 حملہ۔ 11 سپتمبر 2001 یعنی 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ نے امریکہ پر تاریخ کے سب سے بڑے دہشت گرد حملے کیے۔ 19 ہائی جیکرز نے 4 مسافر طیارے اغوا کیے، جن میں سے 2 طیارے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا گئے، تیسرا پینٹاگون پر گرا اور چوتھا طیارہ شینکسویل پینسلوانیا میں تباہ ہوا۔ ان حملوں میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے۔ ناظرین، 9/11 کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر حملہ کر دیا۔ طالبان حکومت نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، جب امریکہ نے افغان طالبان سے اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کیا تو اس پر ملا عمر مجاہد نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں ثبوت پیش کریں، ہم اپنی ہی عدالت میں اس کیس کو چلائیں گے اور اگر یہ ثابت ہوا تو ہم ان کو واقعی قرار سزا دیں گے۔ لیکن امریکہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس پر ملا عمر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ پھر ہم اسامہ بن لادن کو بھی واپس نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارا مہمان ہے۔ ناظرین، اس کے بعد طالبان حکومت کا خاتمہ امریکہ نے شروع کیا اور القاعدہ کے رہنما اس وقت میں روپوش ہو گئے۔ اسامہ بن لادن نے جلسات تک مختلف خفیہ مقامات پر پناہ لی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان اور دیگر قبائلی علاقوں میں مسلسل اپنی جگہ بدلتے رہے۔ 2010 میں امریکی خفیہ اداروں کو اطلاع ملی کہ اسامہ بن لادن پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ایک محفوظ گھر میں مقیم ہے۔ 2 مئی 2011 کو امریکی نیوی سیلز نے آپریشن نیوٹرون اسپیئر کے تحت ایبٹ آباد میں ان کے کمپاؤنڈ پر حملہ کیا۔ تقریباً 40 منٹ کے آپریشن کے بعد اسامہ بن لادن کو گولی مار دی گئی۔ امریکی افواج نے ان کی لاش کو اپنے ساتھ لے جا کر بحیرہ عرب میں دفن کر دیا۔ ناظرین، اسامہ بن لادن کی موت کے بعد القاعدہ کافی حد تک کمزور ہو گئی۔ ان کی موت کے باوجود کئی شدت پسند تنظیمیں جیسے کہ داعش اور القاعدہ کی مختلف شاخیں دنیا کے مختلف حصوں میں متحرک رہیں۔ ناظرین، اسامہ بن لادن کی زندگی اکثر لوگوں کے نزدیک ایک متنازع ہے۔ بعض لوگ انہیں مسلمانوں کے حقوق کا محافظ سمجھتے تھے جبکہ عالمی سطح پر انہیں ایک خطرناک دہشت گرد تصور کیا جاتا رہا۔ 9/11 حملے ان کے نام سے ہمیشہ منسلک رہیں گے اور ان کے بعد دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوں گے۔ یہ تھی ناظرین اسامہ بن لادن کی پیدائش سے موت تک مکمل سوانح حیات۔ امید کروں گا ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اسامہ بن لادن کے حوالے سے پسند آئی ہوگی۔ آپ اسامہ بن لادن کو کس طرح سمجھتے اور جانتے اور دیکھتے ہیں، اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔